السلام علیکم، آپ کا میزبان ملک انصب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسے ہی سال 2025 کی ابتدا ہوئی ہے، جہاں دوسرے معاملات اور کاروباری محاذ پر خوشخبریاں سنائی دے رہی ہیں، وہیں یقیناً حکومت پاکستان نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے بھی بہت سی خوشخبریاں سنائی ہیں، اور سال 2025 کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا سال قرار دیا جا رہا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ لاہور کے بلکہ پنجاب کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا بہت بڑا نام کاشف عمران بھٹی صاحب موجود ہیں، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں عوامی بزنس گروپ کے۔ اس کے علاوہ فروا جو کہ ایک تنظیم ہے، اس کے وائس چیئرمین ہیں، اور اگر ان کے گروپ پاک گروپ کی بات کریں تو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اس پاک گروپ کے، جو کہ آل اوور دا پاکستان ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ میں ان سے بات کرتا ہوں، ایک لمبا عبور رکھتے ہیں ان سارے معاملات پر، حالات جیسے بنے ہیں اس پہ ان کا کیا تبصرہ ہے۔ کاشف بھائی بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ یقیناً لاہور چیمبر ہو، ہر محاذ پہ آپ بڑی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں اپنی کمیونٹی کی، ایک بار پھر آپ نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے سامنے آئے ہیں۔ یہ بتائیے گا 2025 کا سال، ہر کوئی کہہ رہا ہے ریئل اسٹیٹ کا سال ہے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی بہتری کا سال ہے، یہ 3-4 سال جو قربانیاں آپ نے دی ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب سمر ملنے والا آپ سب؟ جی ملک صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا۔ بالکل، جو بھی لوگ کہتے ہیں 2025 ریئل اسٹیٹ کا سال ہے، تو اس کے پیچھے بہت زیادہ لوازمات کار فرما ہے۔ سب سے پہلی بات، ہمارے جو بینکوں کی شرح سود ہے وہ ہماری اکانومی اسٹیبل ہونے کی وجہ سے جیسے نیچے آ رہی ہے، تو مارکیٹ میں پیسہ آ رہا ہے، انویسٹمنٹ مختلف سیکٹرز میں جا رہی ہے، اور سب سے پہلے ریئل اسٹیٹ سیکٹر پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ کے لیے سب سے بڑی پیراڈائز ہے، جہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور اس سیکٹر کے ساتھ 60 سے زائد انڈسٹریز وہ منسلک ہیں۔ چاہے آپ اس کمرے کو دیکھ لیں، اس کمرے میں آپ ایک ایک چیز کو دیکھیں گے تو وہ ایک پوری انڈسٹری ہے، اور یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے آپ کے سامنے پلاٹ کے اوپر، اور یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے۔ اسی طرح ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ سب لوگوں کے روزگار کا بھی ذریعہ ہے، اور اسی طرح باقی انڈسٹری بھی ذریعہ ہیں۔ اور میں جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال اور آنے والا جو ہمارا سال ہے 2026 انشاءاللہ ریئل اسٹیٹ کا بھی سال ہے، اور اوور آل جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کے گرو کرنے کا سال ہے، اور ہر سیکٹر کے انشاءاللہ تعالیٰ گرو کرنے کا سال ہے۔ اللہ پاک اسی طرح ہمارے پاکستان کو سلامت رکھے، انشاءاللہ تعالیٰ حالات بہت اچھے نظر آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ کاشف صاحب، یقیناً اس پہ آپ نے تفصیلی بات کی ہے۔ حکومت پاکستان کی جو اس سلسلے میں جو کاوشیں ہیں، یقیناً بعض ریالٹر ان کاوشوں کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور یقیناً ہمیں شاید جو خبریں ذرائع سے مل رہی ہیں آپ تک بھی پہنچ رہی ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ جو ٹیکسز کی بھرمار تھی جو اس شعبے پہ لگی تھی، جس پہ نظر ثانی کا حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے، جب یہ نظر ثانی کرتے ہیں یہ کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا اس انڈسٹری کی؟ بالکل، یہ بہت زیادہ، ایک تو میں نے لوازمات پہلے 2 آپ کے سامنے رکھے، بالکل یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک ہائی لائٹ کی کہ جو ٹیکسز کی بھرمار تھی ریئل اسٹیٹ کے اوپر، جس میں آپ 7E ٹیکس کو لے لیں، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی FED کو چاہے آپ لے لیں، اور اس کے علاوہ ایڈوانس ٹیکس اور گین ٹیکس کی جو شرح کو بہت زیادہ کر دیا گیا تھا، اس کی وجہ سے بھی لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اس میں انویسٹمنٹ کرنے سے، کیونکہ ان کو اینڈ آف دی ڈے اتنی ٹیکسوں کی بھرمار کے بعد کچھ بچ نہیں رہا تھا، پروفٹ نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ بڑی خوشائند بات ہے حکومت کی طرف سے کہ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کھلیں گی، اور دوسرا گورنمنٹ کے ریونیو میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑا اضافہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ، بیکاز جتنا لین دین، جتنی ٹرانزیکشن بڑھیں گی اتنا ریونیو گورنمنٹ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھا ہوگا، اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یقیناً سر کاشف صاحب، اس وقت وہ لوگ چونکہ انٹرسٹ ریٹ جب زیادہ تھا، لوگوں نے پیسوں کی بھرمار اپنے بینکس میں جمع کروائی، اب یقیناً اس کے آلٹرنیٹ کی طرف لوگوں نے جانا ہے، لوگوں نے اس کے متبادل ڈھونڈنا ہے۔ ایسے میں ایز اے پریزیڈنٹ عوامی بزنس گروپ اپنی کمیونٹی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنی کمیونٹی کے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری کمیونٹی اور ہمارے جتنے بھی دوست ہیں، پاکستانی ہیں، انویسٹر ہیں، چاہے وہ اوورسیز ہیں، سب کے الحمدللہ ایک برا ٹائم گزر گیا، اب ایک اچھا ٹائم ہم پاکستانیوں کا شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بے دھڑک ہو کے کام کریں، ریئل اسٹیٹ میں دوستوں سے انویسٹمنٹ کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ سب کو فائدہ ہوگا، اور اللہ پاک ہمارے پاکستان کو انشاءاللہ اسی طرح پھلتا پھولتا رکھے گا۔ جی انشاءاللہ بہت شکریہ، یقیناً روشن وقت قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو پھلتا پھولتا رکھے۔ میرے ساتھ اس وقت کاشف عمران بھٹی صاحب موجود ہیں، جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں پاک گروپ کے، اور پریزیڈنٹ ہیں عوامی بزنس گروپ لاہور کے۔ یقیناً DHA کے محاذ پر اور آل اوور دا لاہور اپنی ریالٹر اور بزنس کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، اور آج ایک بار پھر یقیناً ایک پوٹینشنل اور ایک بہترین گفتگو کا آغاز کر کے اپنی کمیونٹی کے دل جیتے ہیں۔ جی